اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایریز سے برج ہود پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، کاروباری زندگی کیسی رہے گی، صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آنے والے ہفتے میں ان کے فائنینس کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کے کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے، جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی شدہ زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے خرچے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے خرچوں پہ کافی کنٹرول کرنا ہے، اور ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے اندر ایک نا امیدی نظر آ رہی ہے، ایک مایوسی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی میڈ کی تو ہفتے کی میڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی نصیب یابی ہوگی، اس دوران آپ کے بزرگ آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے، اور ہفتے کی میڈ میں اگر آپ کی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس خواب میں آپ کے لیے کچھ اشارے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے جن کاموں پر محنت کی تھی ان کا صلہ اب آپ کو ملے گا۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں ایسے افراد جو بے روزگار ہے تو ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے، اور پچھلے دنوں آپ جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے، جن کاموں پر محنت کر رہے تھے، ان کا صلہ ملنے کا اب ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور آپ اپنی فیملی میٹرز میں بھی کافی زیادہ انوالو رہیں گے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قیوم روزانہ 156 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے ایکسپینس کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ غیر ضروری شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی گھریلو معاملات بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ رنجشیں ہو سکتی ہیں، یا اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے دوران آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران لوگوں کے رویے آپ کے لیے مایوس کن ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت بھی کچھ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی شادی کی بات چل رہی تھی تو خدا نخواستہ شادی کی بات بھی ختم ہو سکتی ہے، اور آپ کے سبزلنگ بھی آپ کے لیے کچھ سپورٹیو ثابت نہیں ہو رہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی میڈ کی تو ہفتے کی میڈ میں بھی آپ کے معاملات میں کچھ زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کے دوران بھی ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے، تو آپ کے ریلیشن شپ میں بھی اس دوران کچھ پرابلم آ سکتی ہے، اور یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا، آپ کے کوئی خاندانی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ جن کاموں پر محنت کر رہے تھے اب ان کا صلہ ملنے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ اس ڈیوریشن میں آپ کے ہر کام میں آسانی رہے گی۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس دوران اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس خواب میں آپ کے لیے فیوچر کے حوالے سے کچھ اشارے ہیں۔ تو برج ثور والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مانیوں روزانہ 161 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔
कोशिश करें कि कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मज़ीद बेहतरी फरमाएंगे। तो पुरजे सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज चौसा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज चौसा वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके फाइनेंस के मामला कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज के मामला भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और इस ड्यूरेशन में आपकी तबीयत में काफी सुस्ती काहिल नजर आ रही है और इसी ड्यूरेशन में आपके खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हफ्ते के शुरू में आपको कोई बहुत प्यारा, आपको कोई करीबी आपसे नाराज हो सकता है, लिहाजा इस दौरान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बहुत ज्यादा मोहतात रहें। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आप किसी सैर व तफरीह पर भी जा सकते हैं। इस दौरान ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा है तो उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं और इसी ड्यूरेशन में आप कोई शॉपिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये टाइम आपके लव लाइफ के हवाले से भी बहुत अच्छा है, घरेलू मामला के हवाले से भी काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान आपकी लाइफ पार्टनर आपको भरपूर सपोर्ट करेंगी। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में फिर से थोड़ी सी खराबी नजर आ रही है। इस दौरान आपके मामलात में काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं, आपके खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप काफी बेचैन और बेकरार नजर आ रहे हैं, आपके लहजे में काफी बेचैनी नजर आ रही है, आपके मिजाज में काफी बेचैनी नजर आ रही है, लबे लहजे में काफी तलखी नजर आ रही है। लिहाजा कोशिश करें कि इस दौरान अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, अपने लहजे में नरमी लेके आए, वरना आपके लिए मामला कुछ खराब हो सकते हैं। और हफ्ते के आखिर में ही आप किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके मामला में थोड़ी खराबी नजर आ रही है, जॉब के दौरान उनके ऊपर काफी प्रेशर रह सकता है। तो बुर्ज चौसा वालों, हालात की बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या कुद्दूसू रोजाना 170 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सफेद रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सफेद रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज चौसा वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो बुर्ज सरतान वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपकी तवज्जो अपने बच्चों की जानिब काफी ज्यादा रहेगी। इस दौरान आपकी बच्चों की तबीयत भी कुछ खराब हो सकती है और आपकी खुद की तबीयत में भी नाउमीदी, मायूसी नजर आ रही है। इस दौरान आप काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। इस दौरान फैमिली के मामला में आप काफी ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। बच्चों की जिद आपको काफी परेशान कर सकती है और इस दौरान आपके दोस्त भी आपके लिए कुछ सपोर्टिव साबित नहीं हो रहे। दोस्तों के रवैये आपको काफी परेशान कर सकते हैं। लिहाजा इस दौरान आपको बहुत मोहतात रहना है। अपने राज की बातें दूसरों के साथ शेयर करने में एहतियात करें, आपको कोई राज भी डिस्क्लोज हो सकता है। और जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार के हवाले से भी ये टाइम कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा, कारोबार में थोड़ी परेशानी आ सकती हैं और इस दौरान आपकी लव लाइफ से भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके कर्ज के मामला आपको काफी परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कर्ज उतारने में काफी मुश्किलात आ सकती हैं। इमिग्रेशन पे अप्लाई किया था तो उसमें काफी मुश्किलात नजर आ रही है और इसी दौरान आपकी कोई अहम चीज भी गुम हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफी ज्यादा बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान कोशिश करें कि जो भी काम आपको अच्छा लगे, जो काम आपको मुनासिब लगे, आप वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। इस दौरान आपकी जिंदगी में काफी बेहतरी नजर आ रही है, आपकी लाइफ पार्टनर भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगी और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर नजर आ रहा है, आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। तो बुर्ज सरतान वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या समीर रोजाना 180 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सब्ज रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सब्ज रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सरतान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو ان کو نوکری کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، نوکری کے حصول میں کافی دشواری رہے گی، اور یہ ٹائم آپ کے فیملی میٹرز کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی فیملی میں کافی زیادہ بے چینی رہے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، فیملی امور میں کافی زیادہ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، آپسی معاملات میں کافی زیادہ بدمزگی رہ سکتی ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ محتاط رہیں اتنا بہتر ہے، جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اختلافات کا حصہ نہ بنے۔ اور اسی ڈیوریشن میں آپ کے اندر غیر مستقل مزاجی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کے چلتے ہوئے کام اچانک سے روک سکتے ہیں، اسی دوران آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ ہو سکتی ہے اور آپ اپنی اولاد کی طرف بھی کافی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے ہفتے کا مڈ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، ان کی کاروباری معاملات میں اس دوران کافی بہتری رہے گی۔ ہفتے کی مڈ میں آپ کسی تقریب میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کی ملاقات کسی اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ہفتے کے آخر میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے گھر میں بن بلائے مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں خاص طور پر آپ کو اپنے خرچوں پر کافی کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے خرچے آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں۔ تو برج اسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مقدم روزانہ 184 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج اسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپس میں کچھ انبن ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس دوران سفر کرنا بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ کوشش کریں کہ اس دوران سفر نہ کریں، اندرون سفر کرنے میں کافی دشواری ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ فضول کاموں میں محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے کاموں میں محنت کریں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور اسی دوران آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کی کچھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہے گی، اور نیند کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کافی چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ بتا اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اور آپ گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ گھر کی رینوویشن پہ بھی کافی زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اس دوران آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ بتا اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں تو اس دوران وہ اپنے اولاد کی طرف کافی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے خود سے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی افراد سے ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈیزائر بھی پوری ہو سکتی ہے، کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنے کاروبار سے خود دولت سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ کے اندر روحانیت کا شوق بیدار ہوگا، آپ کافی مذہبی رہیں گے۔ تو برج سملا والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا نافیو روزانہ 201 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سملا والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے بزرگوں کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے لب و لہجے میں بھی اس دوران کافی تلخی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اس دوران آپ کے معاملات میں کافی اختلافات ہو سکتے ہیں، والوں کے ساتھ معاملات میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے بزرگوں کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے دوران ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے اور آپ کے معاملات کافی زیادہ انسٹیبل رہ سکتے ہیں، اور سفر کے دوران بھی آپ کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ سفر آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت بھی اس دوران کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہی۔ ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کافی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کریں گے، اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ دوسروں کی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے۔ اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور نیند کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کافی بے چینی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت کی خرابی بعد میں آپ کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی زیادہ بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ گھریلو معاملات میں کافی زیادہ بزی رہیں گے، گھر والوں کو کافی زیادہ ٹائم دیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنا گھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جاب بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ گھر والوں کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری معاملات اس دوران کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، ان کے کاروبار میں اس دوران کافی تیزی رہے گی۔ اس دوران آپ کے بزرگ بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو ثابت رہیں گے، تاکہ آخر میں جن چیزوں پر آپ کو پہلے فائدے نہیں مل رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس دوران آپ کو ان چیزوں میں فائدے ملیں گے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا برو روزانہ 202 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی نیند کافی زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور آپ کا سفر بھی آپ کے لیے کافی زیادہ کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہا اور آپ کے کاموں میں کافی زیادہ دشواریاں آ سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہی، آپ کی صحت میں کچھ خرابی آ سکتی ہیں، سر درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، یا چہرے پر پمپلز وغیرہ بھی نکل سکتے ہیں، مسوڑی بھی سو سکتے ہیں، یا زبان پہ کچھ چھالے بھی نکل سکتے ہیں، یا منہ کا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، یا کوئی معدے کا انفیکشن ہو سکتا ہے، معدے میں تیزابیت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بین الملک سفر کرنا بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا، بین الملک سفر کرنے میں مشکلات ہوں گی، اور اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی انکم بھی اس دوران کچھ زیادہ بہتر نہیں رہے گی۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے خرچے کافی کم ہو سکتے ہیں اور آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنی عقل اور حیثیت کا استعمال کر کے اپنے معاملات میں کافی بہتری لا رہے ہیں۔ اس دوران اجنبی افراد آپ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ اندرون ملک سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس دوران کافی زیادہ بیزی نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس دوران اندرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو ثابت ہوں گے۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا جبارو روزانہ 206 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کسی نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اس دوران کوئی دھوکہ یا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے معاملات میں کافی زیادہ دھیان رہنا ہے،
और अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा होशियार रहना है, क्योंकि आपके दुश्मन आपको काफी परेशान कर सकते हैं और आपके पास जादू टोना भी करवा सकते हैं, कोई बंदिश के मामला करवा सकते हैं। और आपको इस दौरान काफी ज्यादा मोहतात रहना है। इस दौरान आपकी कुछ सेहत भी बेहतर साबित नहीं हो रही और आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। और हफ्ते के शुरू में ही आपको कोई करीबी, आपको कोई बहुत प्यारा आपको छोड़कर भी जा सकता है। लोग जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी हफ्ते का शुरू कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा, उनके ऊपर जॉब के दौरान काफी प्रेशर रह सकता है। अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें काफी परेशानी आ सकती है, कुछ डिलेज आ सकते हैं और आप इस दौरान किसी मायूसी का शिकार भी हो सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। आप इस दौरान काफी पॉजिटिव फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपके अंदर काफी हौसला मंदी रहेगी और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है और आपके जो अपोनेंट है वो आपके लिए फायदे में साबित हो सकते हैं। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं तो उनकी शादी के मामला पा सकते हैं और इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर भी आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित हो रही है और आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ आपके काफी अहम मामला पा सकते हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में भी आपके कारोबारी मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी नजर आ रही है। इस दौरान आपके कारोबारी मामला काफी मुस्तहकम रहेंगे और आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए काफी फायदे में साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों आपके मामला जो खराब थे, आपकी खोई हुई साख इस दौरान वापस आ सकती है। पिछले दिनों आपकी इज्जत में जो कमी आ गई थी उसमें अब काफी बेहतरी आएगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो बुर्ज कौस वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या मुक्सितु रोजाना 209 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका सत्ते का सदका है 100 फ्रंक की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी 100 फ्रंक की चीज़ अल्लाह ताला के राह में सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज कौस वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जदी, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जदी वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके लव वन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आपके अंदर काफी नाउमीदी नजर आ रही है, मायूसी नजर आ रही है और आपकी ख्वाहिशात का पूरी ना होना आपके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे भी उनके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकते हैं। उनकी बेअदबी, उनकी जिद आपको काफी परेशान कर सकती है और इस दौरान आपके शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही आपके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के हवाले से भी टाइम कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। ऑनलाइन ट्रेडिंग करना उनके लिए काफी नुकसान का बायस हो सकता है और इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और लोगों के रवैये भी आपके लिए काफी मायूस साबित हो रहे हैं। इस दौरान आप किसी तकलीफ में भी शरीक हो सकते हैं जो कि आपके लिए बदनामी का बायस भी हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आप किसी नजरबद का शिकार भी हो सकते हैं और आपके खर्चे भी इस दौरान काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपका खर्चा आपकी बीमारी के ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है और आपकी कोई कीमती चीज भी घुमा सकती है। अलबत्ता अगर आप कर्जदार हैं तो कर्ज उतारने के हवाले से मामला में काफी बेहतरी नजर आ रही है। कुदरत कुछ ऐसे काम करेगी जिनकी वजह से आपको कर्ज उतारने में आसानी होगी। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी सेहत में काफी बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला आप शिफायाब होंगे। टाइम आपकी इनकम के हवाले से भी काफी बेहतर है। माल दौलत के हवाले से टाइम काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान आप काफी बेहतर फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। चीजों को अच्छी तरह से भांप लेंगे, काफी बेहतरीन फैसले करेंगे जो कि आपके लिए फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर रहेंगे। तो बुर्ज जदी वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या मालिकुल मुल्क रोजाना 212 मरतबा पढ़े और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है पीली रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी पीली रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज जदी वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज दल्ब, यानी कि एक्वेरियस। तो बुर्ज दल्ब वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके घरेलू माहौल में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रह सकती है। आपके अंदर काफी गैर मुस्तकिल मिजाज नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके काफी सारे काम अधूरे रह सकते हैं और इस दौरान आपका घरेलू माहौल भी काफी ज्यादा खराब रहेगा। इस दौरान कोशिश करें कि अपनी वालदा की सेहत का खास ख्याल रखें और आपके करीबी आपके लिए काफी नुकसान का बायस हो सकते हैं।
وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، اور ایسا افراد جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی اس دوران کافی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ جاب کے حصول کے لیے ان کو کافی زیادہ کوشش کرنی ہوں گی، اور اس دوران طبیعت کے اندر کافی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ کوشش کریں کہ اس دوران لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، کیونکہ لڑنا جھگڑنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو ثابت ہوں گے۔ آپ کے پولیٹیکل سوشل ریلیشن آپ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی لو ون کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کو کہیں سے کوئی ایسا فائدہ بھی مل سکتا ہے جو کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ تنہائی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اندر نا امیدی، مایوسی نظر آ رہی ہے، اور آپ کافی چڑچڑاپن محسوس کریں گے، کافی اکیلاپن محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہے گا۔ جاب کے دوران ان کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ تو مجھے دل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باریو روزانہ 213 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی، اس دوران آپ کی والد کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے معاملات بھی ان کے ساتھ کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کی شروع میں آپ کی طبیعت میں کافی بے چینی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران اپنی والد کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور جو لوگ فوراً کنٹری میں ٹریول کرنا چاہ رہے تھے تو فوراً کنٹری ٹریول کرنے کے حوالے سے یہ ٹائم کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، اور آپ کے معاملات میں کافی زیادہ سست روی رہے گی، اور آپ کی محنت کا صلہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اس دوران آپ کے سبلنگز کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کافی مستقل مزاج نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، اور آپ اپنی عقل حیثیت کا استعمال کر کے اپنے کافی سارے کام نپٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی گھریلو ماحول بھی کافی بہتر رہے گا، اور آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو ثابت ہو رہی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ بے روزگاروں کے لیے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور آپ فیوچر کے حوالے سے کافی بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنے تعلیمی معاملات پہ کافی زیادہ توجہ دیں گے، اور ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کبیرو روزانہ 232 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حوت والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔